تو میں ہوں شاہد حسین، میرے ساتھ سعود بن مرتضیٰ ایک دو پھر میرے ساتھ ہیں۔ سندھ میں اور پورے پاکستان میں تقریباً لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، اور سندھ میں چونکہ زیادہ باتیں سامنے آتی ہیں، حکومت کی طرف سے اعلانات بہت زیادہ کیے جاتے ہیں، اس لیے سندھ جو ہے زیادہ سیاست کے حوالے سے لاک ڈاؤن کے اوپر بہت زیادہ مشہور ہو گیا ہے۔ بیشتر چیزیں جو بیشتر اقدامات حکومت نے کیے ہیں وہ تقریباً گراؤنڈ پر نظر نہیں ہے۔ جیسے لاک ڈاؤن کا کہا گیا تو اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں روڈ جام ہوتا ہے، تو لاک ڈاؤن پتہ نہیں کس ٹائپ کا لاک ڈاؤن ہے۔ تو میں سعود آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے جو مارکیٹیں بند کرنے کا کہا اور اس کے بعد انڈسٹریز بند ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، تو کیا واقعی میں لاک ڈاؤن ہے؟ آپ کو نظر آتا ہے کیونکہ پورا دن آپ فیلڈ میں کام کرتے ہیں، کرائم رپورٹنگ کرتے ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ حکومت صحیح کر رہی ہے جو کر رہی ہے؟ دیکھیے، حکومت کی اگر بات کی جائے تو سندھ حکومت کی طرف سے مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ اعلان کر دیتے ہیں، اس پر عمل درآمد کرانا پولیس کو جو ہے ذمہ داری سونپی جاتی ہے، اور ڈی سیز تو ہمیں کہیں البتہ نظر نہیں آتے۔ جو پولیس ناکوں پر کھڑی ہے، رینجرز ان کے ساتھ کھڑی ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ غیر ضروری نکلنے والوں کو روکیں، منع کریں، سمجھائیں، جو ان کا ذمہ داری ہے۔ ان کو زبردستی وہ گھروں میں نہیں بٹھا سکتے، اور ایک لاک ڈاؤن کو ایک عرصہ گزر چکا ہے، ایک مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے اب، اور اگر 14 دن جب شروع میں کیے گئے تھے تو اس میں جو بھرپور سختی سے نمٹا جاتا تو یہ چیز ختم ہو جاتی، شاید اس حد تک نہیں بڑھتی۔ کراچی کی عوام، پاکستان کی عوام ویسی نہیں ہے پوری دنیا کی طرح کہ ہر صرف کہنے پہ عمل کر لے اور سمجھ جائے چیزوں کو، کیونکہ اعلان کیا گیا تھا کہ راشن ملے گا اور امداد ملے گی، تو وہ صرف باتوں کی حد تک ضرور نظر آ رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ راشن دیا گیا، لیکن کئی علاقے ایسے ہیں ابھی کراچی کے مضافات میں آپ چلے جائیں، وہاں راشن کا نام و نشان نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے منتخب کے تحت جو مستحقین ہیں ان کو ڈھونڈ کے راشن دے رہے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں نہیں ملا ابھی تک کوئی ایسا شخص اتنے دنوں میں جس نے یہ بولا ہو کہ مجھے وزیر اعلیٰ سندھ یا گورنمنٹ کی طرف سے راشن ملا ہے۔ مستحقین کو جو راشن دے رہے ہیں مغیر حضرات ہی دے رہے ہیں، دوسرے تیسرے لوگ دے رہے ہیں، اور کوئی نہیں دے رہا۔ لاک ڈاؤن کے دوران سب کی ضروریات ہوتی ہیں، ایمرجنسی ہوتی ہے، لوگ نکلتے ہیں، اسی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے FIRs کی، جو کہ میرے لحاظ سے غلط ہے، کیونکہ ایک شہری جو صرف ضرورت کے تحت نکلا ہو یا کسی وجہ سے بھی نکلا ہو یا غیر ضروری بھی نکلا ہو، اور کل کو اس نے کوئی ایسا امتحان دینا ہے، بیرون ملک جانا ہے، اس پر FIR کر دی جاتی ہے۔ اس پر جب یہ FIR اگر آپ بین الاقوامی طور پر اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو یہ بہت غلط ہے، اس کا بہت برا تاثر جاتا ہے، اور اس کو ایز اے کرمنل ایک مجرم کے طور پر جو ہے سمجھا جائے گا، اور اس کی جب تک FIR سے نام و نشان نہیں ہٹ جاتا، اس کا کرمنل ریکارڈ رہے گا، تو اس کے لیے بہت پریشانی کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ FIRs ہوئی اگر گرفتاریاں نہیں ہوئی تو ایک بہت برا تاثر بھی اس کا جا رہا ہے، لیکن جس پوری دنیا میں کورونا پاکستان سے پہلے آیا تھا، پاکستان میں کافی لیٹ کورونا کے سمٹمز آئے، کورونا کے پیشنٹس آئے، اور یہ بڑھ رہا ہے۔ اگر حکومت کو اتنا ہی خیال تھا، سندھ حکومت کو بھی، تو یہ اقدامات پہلے ہو جانے چاہیے تھے اور ہونے چاہیے تھے، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ زائرین نے آنا ہے، سب کو پتہ تھا کہ لوگ باہر سے آئیں گے، سب کو تبلیغی جماعت کے لوگوں کا ہر چیز سے حکومت کو علم تھا، کوئی سو نہیں رہی تھی حکومت، سب کچھ ان کو پتہ تھا، لیکن شاید یہ اس کا انتظار ہو رہا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کرفیو نہیں لگایا گیا، سیاست ابھی تک چل رہی ہے، کیونکہ ایک کریڈٹ وہ فوج کھا جاتی ہے، اگر اس وجہ سے شاید اس ڈر میں شاید کرفیو نہیں لگایا گیا۔ اگر صرف 14 دن کی ایک سختی اگر گورنمنٹ خود بھی کر لیتی تو اتنا زیادہ کیسز بڑھتے نہیں، ہلاکت نہیں بڑھتی۔ اس صورتحال میں ایک اور سوال ہے، آپ نے کہا کہ لاک ڈاؤن پر ہدایت دیتی ہے اس کو پولیس اور رینجر جو دیگر ادارے ہیں، انہوں نے عمل درآمد کرنا ہے۔ شہر میں ناکے جہاں لگے تھے شروع کے دنوں میں، اب وہ ناکے نظر نہیں آ رہے، لوگ پولیس والے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹریفک والے کہیں نظر آئیں گے جس میں ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پاک فوج اور رینجرز تو بالکل سائڈ پہ ہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے ایک اور بات کی کہ FIR میں ریکارڈ آنا، کرمنل ریکارڈ آنا، یہ جیسے پہلے ڈبل سواری میں یا رانگ وے پہ بھی انہوں نے کیا تھا تو وہ بہت بڑا اس کا نقصان ان کو ہونا پڑا، شہریوں کو نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ بہت بیشتر نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو ابھی اسٹرگلنگ میں ہوتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ ملازمت میں جاتے ہیں، تو ان کا یہ ریکارڈ ظاہر سامنے آئے گا، تو اس کی مستقبل ان کا دو پہ لگ رہا تھا۔ ایک اور بات آپ نے کی، اور جو ابھی رمضان کے دوران لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو نیا ایک SOP ہے وہ یہ ہے کہ شام 5 بجے کے بعد لاک ڈاؤن ہوگا، تو یہ اب نارمل حالات میں آپ لاک ڈاؤن کی ٹائمنگ جو تھی وہ صبح کی تھی، اور اس کے باوجود رش ہوتا تھا، شام میں تو بالکل ہی کم ہو جاتا تھا، تو اب کیا شام میں جو رمضان میں یہ واقعی میں جب لوگوں نے عبادات کرنی ہے، روزہ افطار کرنا ہے، سارا چیزیں کرنی ہے، تو کیا اس پر عمل درآمد ہو سکے گا؟ یہ 3-4 چیزیں ذرا تھوڑا سا واضح کر دیجیے گا۔ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ آج سے رمضان شروع ہے، اور رمضان کے
से नए पैगामात आ रहे हैं CM की तरफ से भी और वैसे भी, लेकिन SOP को फॉलो बहुत मुश्किल है करना, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा गुजर गया है। जो रोज़ाना का तबका है, रोज़ाना का कारोबार करने वाला ही है, फिर दूसरे बड़े कारोबारी अफराद भी हैं, वो भी बहुत परेशान हो गए और इसी वजह से उन्होंने फैसला किया कि दुकान खोल लें। ऑनलाइन ऑर्डर दे दिया, लेकिन बहुत सारा और तकरीबन हर कारोबार ऐसा है जो ऑनलाइन नामुमकिन सी बात है और बहुत ज़्यादा परेशानी होगी आवाम को, और हो भी रही है। और इस कारोबार को जिस तरह से बताया जा रहा है कि तो इसमें मज़ीद होगी, ये नामुमकिन सी बात है। इस पर कोई ऐसा SOP होना चाहिए जो जिससे आवाम को, जो लोग कारोबार करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर उजरत कमाने वाले, उनको रिलीफ मिले। और जिस तरह से आपने ये रमज़ान की बात की, तो ये 5 बजे के बाद लोग अपना रमज़ान में शुरू के दिनों में तो पहले और दूसरे अशरे में वैसे ही लोग कम होते हैं, रोज़ों के बाद घरों में होते हैं, अफ्तार के बाद, अफ्तार से पहले कोशिश करते हैं घर चले जाएँ, तो उसके बाद तो वैसे ही रश कम होता है। जब ईद करीब आएगी उस टाइम आप किस तरह से रोकेंगे लोगों को? ऑनलाइन शॉपिंग हर बंदा नहीं कर सकता। मैं अगर अपनी मिसाल दूँ, मैं परफ्यूम और दूसरी चीज़ें तो ऑनलाइन मंगा लूँगा, लेकिन मैं जब तक कपड़े को हाथ से नहीं पकड़ूंगा, अगर शलवार कमीज़ है उसको जज नहीं कर सकता, तो मैं उसको कैसे ऑनलाइन मंगाऊंगा? कोई इतने बुरे हालात तो हुए नहीं हैं। तो ये बहुत नामुमकिन सी बात है। 4 दिन अगर खोलने की बात की गई है कारोबार, तो उसमें जो रश बढ़ेगा उसको कैसे रोका जाएगा? आपके पास इतनी नफरी नहीं है। और जो पुलिस एहलकार सड़कों पर खड़े होते हैं, आवाम को रोक के उनको समझा के तकरीबन 20 एहलकार तक ऐसे सामने आए जिनमें कोरोना पॉजिटिव आ चुका है। तो पुलिस एहलकार एक तरफ खुद भी परेशान है कि जब जिस तरह ज़्यादा उनका जो बढ़ रहा है ये केसेस, तो वो कहाँ जाएँ? और तकरीबन 400 के करीब जो पुलिस एहलकार हैं उनके टेस्ट किए गए हैं, जिनका रिज़ल्ट आना अभी बाकी है। तो ये नाके क्यों कम कर दिए गए हैं? ख़त्म, ऐसा लग रहा है जैसे नाके ख़त्म ही हो गए हैं शहर में। तो किसी पुलिस अफसर से बात हुई आपकी, तो वो क्या कहते हैं? शहर में अगर आप देखें कि इस तरह का स्ट्रक्चर है कि शाहराह फैसल की अगर बात कर ली जाए, वहाँ एक शहरी को रोका जाता है, उसके पीछे लाइन लग जाती है, लोग बहस करते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होना शुरू हो गया था। और इतनी ज़्यादा, यानी कि मैं एक नाके की मिसाल दूँ कि वहाँ पर अफसर ने हुक्म दिया जो मोटरसाइकिल सवार ससुराल जा रहा है उसको रोका जाए। यानी कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आके सर ये जो है कह रहे थे कि हम ससुराल जा रहे हैं। तो लोगों का अलमिया ये है कि मतलब इसको इतना नॉन सीरियस लिया गया, चीज़ों को मजाक समझा हुआ है। एक लोग हम लोग जो खुद लोगों से वॉक्स लेते हैं, बात करते हैं, तो एक मरीज़ होता है, 4 उसके साथ लोग ऐसे ही निकले हुए होते हैं, खातून उनके साथ होती है, शौहर के साथ डबल सवारी पर। इसी वजह से ख़वातीन की पाबंदी लगाई गई, क्योंकि लोग अपनी अहलिया या बीवियों को लेकर जिस तरह से निकले हुए थे तो बहुत ज़्यादा, तो उसको ख़त्म किया जाए, उसको कम किया जाए, क्योंकि जब तक लोग इसको खुद सीरियसली नहीं लेंगे ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया सऊद भाई, आपने टाइम दिया, आपने तफसीली हक़ाइक़ और हालात देखे सुने कराची में ख़ास तौर पर। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत की तरफ से जो इक़दाम हैं, जो ऐलानात हैं, उस पर वो खुद भी अमल दरामद करेगी और करवाएगी भी। फिर किसी और मौजू के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह।